علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ باتیں صدقہ اور زکوٰۃ کے بارے میں، کہ یہ دیکھیں یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو جب وہ یہ کرنے لگیں تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ تو بیسیکلی دیکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ آج کی تاریخ میں بھی اگر ہم تمام جو ہم مسلمان ہیں وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، کہ وہ اپنی ساری جائیداد پہ، اپنی سونے پہ، اور اس کے علاوہ جتنی مطلب ظاہر بات ہے وہ تو ایک پوری ایک ڈیٹیل اس کی مصرف ہے کہ کس طریقے سے زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے اور کتنی ہے، لیکن بیسیکلی آج جو اتنی ہماری سوسائٹی کے اندر افراط و تفریط نظر آتی ہے کہ جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ جب صحابہ کرام کے دور میں لوگ اپنی زکوٰۃ لے کے جاتے تھے اور ان کو کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے اگر کوئی زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے صدقات جو ہیں، اور ان کو کسی بھی صدقے کو، کسی بھی چیز کو، کسی کو اچھی بات بتانا بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی بھی زکوٰۃ، کسی بھی صدقے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے یہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ ایک پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کو دینے کے لیے بکری کا کھر ہی ہو تو وہ حقیقت نہ کرے، اور اسی طریقے سے یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب دے، تو یہی بات ہے یہاں کے اس حدیث میں۔ دیکھیں اگلی حدیث میں کہ رسول نے فرمایا کہ خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو، پھر اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ اپنی نعمتوں کو نہ چھپائے۔ تو بیسیکلی جیسے ہم اللہ سے ہم گمان کریں گے، اور جیسے ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سودا ہے کہ جو اللہ کا دیے ہوئے مال جو ہے وہ اللہ کے ہی راستے میں خرچ کرے گا، تو وہ حساب جو ہے وہ قرآن سورہ بقرہ کی آیت میں بھی ہے نا کہ اس کا حساب جو ہے وہ، مجھے اس کی کوٹیشن اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اس آیت کے اندر یہی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دانے کی طرح ہے، اور اس میں سے 70 دانے اس طرح کر کی حد ہے قرآن پاک کی آیت میں۔ اسی طریقے سے اگلی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر سے بغیر فساد کے کھانا کھلائے تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور شوہر کے لیے کمانے کی وجہ سے اجر ہے، اور جو خزانچی یا خادم جو بھی کام کر رہے اس کے لیے بھی اجر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی صدقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ ایون بے شک اگر کوئی ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو تو وہ بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو امانت دار خزانچی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو حکم کے مطابق خوش دلی سے ٹھیک ٹھیک ادائیگی کرتا ہے وہ صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو باہر تو لوگوں کے اوپر تو صدقہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو اپنے گھر والوں کی جو جائز حلال جو ضروریات ہیں وہ اچھے سے اچھا جو حلال طریقے سے جس کی اجازت ہے ہمارے مذہب میں اس کرنے میں کوئی ہمیں نہیں شرمانا چاہیے، اور وہ نیت اگر ہم ثواب کی ہو تو اپنے گھر والوں پہ جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ماں باپ ہیں، اگر ماں باپ نے ہمارے لیے اپنی جو ان کی جو اس وقت پہنچ تھی انہوں نے اپنے لیے اپنی طرف سے بہترین کیا، تو ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے لیے اب آج جب ہمیں موقع ملے تو ہم ان کی خدمت میں یا ان کے لیے آرام اور سکون ڈھونڈنے میں کوئی کسی بھی قسم کی ہمیں وہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے صدقہ طور پہ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ایک اور ہے صدقے کے بارے میں حدیث میں یہ بات بیسیکلی میرے خیال سے اس میں یہی سمجھ آتی ہے بات کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو رسول نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان سے کرو جو تمہارے ذیل کفالت ہے۔ مطلب بیسیکلی میرے خیال سے کہ اس حد تک نہ جائے کہ آپ کو خود ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ تو بیسیکلی دیکھیں صدقہ جو ہے وہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ اس کا جو مقابلے میں جو سود ہوتا ہے اس کے اندر ایک
نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک لالچ پیدا ہوتی ہے، وہ دینے والا نہیں لینے والا معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ دینے والا تو انسان کو اگر یہ یقین ہو کہ میں اگر آج اپنی ہاتھ سے اللہ کا ہی دیا ہوا رزق دوسروں تک پہنچاؤں گا تو وہ اس کا ہمیں انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور اجر دے گا۔ تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے آس پاس لوگوں کے اوپر بھی رحم کرنے والے بنیں، ان کے بارے میں بھی سوچنے والے بنیں، اور اگر کوئی بھوکا ہے تو ہمیں اس کی فکر ہو۔ اگر کسی کے کوئی گھر میں بیٹی ہے جس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اس طرح کی بہت ساری ضروریات ہیں۔ اب آج کل دیکھیں جو پوری دنیا کے اندر جو خاص طور پہ یہ کرونا کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور اس وقت پاکستان جیسے جو حالات میں چل رہا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس حد تک لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، اور جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہو ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس پر ہر حد تک ممکن اتباع کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔